اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی ہے، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ وَلَا يَزْنُونَ، نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمے اس کی توبہ کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت میں۔ اب دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،
جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان۔ حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ گرگرا تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے گرگرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکا ہے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے موت کا سن کے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، یہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، تو کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھائی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا ہے، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے روزانہ۔ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، روزانہ ہم مرتے ہیں نا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا،
صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے نزا سے پہلے پہلے، یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے.